مساجد میں چراغاں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے احادیث میں مساجد میں چراغ جلانے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ابتدائی زمانہ میں مسجد نبوی میں کھجور کی شاخیں جلا کر روشنی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد زیتون کے تیل کی قندیلیں روشن کی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کی قندیل روشن دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا یہ فلاں غلام ہے، اس نے مسجد نبوی کے اندر یہ قندیل روشن کی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تمیم، تمہارے اس غلام کا نام کیا ہے؟ تو حضرت تمیم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا نام فتح ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فتح کی بجائے فرمایا اس کا نام سراج ہے، یعنی یہ چراغ ہے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا اس صحابی سے، تو اس نے کہا کہ میرا نام سراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا۔ یہ تذکرۃ الصحابہ میں، الاستیاب اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ حضرت تمیم الداری، یہ شام سے مدینہ منورہ یہ آئے تھے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں رسیاں باندھی تھیں، قندیلیں لٹکائی تھیں، لالٹین جسے کہتے ہیں جی، ان میں تیل ڈالا جاتا تھا اور ان میں فلیتے وٹے رکھی جاتی تھی جس طرح لالٹین میں رکھی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا سورج غروب ہونے پر ان کو روشن کر دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی سورج کیا ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا، تو مسجد نبوی کے اندر یہ قندیلیں روشن کر دی جاتی تھیں، مسجد روشنی سے جگمگا اٹھتی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کے اندر ان قندیلوں کو روشن دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تمیم الداری کے لیے دعا فرمائی۔ تو لہٰذا مسجد میں چراغاں کرنا یہ جائز ہے، درست ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت سے، عمل سے ثابت ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تمیم الداری کے لیے یہ دعا فرمائی کہ تم نے اسلام کو روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں منور رکھے، تابہ رکھے۔ اور مساجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھاڑو دینے کی فضیلت بیان فرمائی کہ مسجدوں کے اندر جو فانوس اور قندیلیں روشن کرتے ہیں، مسجد کے اندر جو صفیں ٹھیک کرتے ہیں، چٹائیاں بچھاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، مسجدوں کی یہ رفعت شان بڑھانے کے لیے ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر ایسے کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جس آدمی نے مسجد میں چراغ جلایا، کیا جلایا؟ مسجد میں چراغ جلایا، جب تک مسجد میں روشنی رہے گی فرشتے اور حاملین عرش جو ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ مسجد کی پرانی اشیاء کی تجدید کرنا، ٹوپیاں خراب ہو گئی ہیں، صفیں خراب ہو گئی ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں خراب ہو گئی ہیں، بیت الخلاء طہارت خانے خراب ہو گئے ہیں، مسجد کے مصلے خراب ہو گئے ہیں، اور مسجد کے قالین خراب ہو گئے ہیں، دیواریں خراب ہو گئی ہیں۔ جس طرح مسجد کو نئی مسجد بنانا، تعمیر کرنا جنت میں گھر بنانے کے مترادف ہے، اسی طرح مسجد کی پرانی اشیاء کی تجدید کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، چراغوں سے مسجد کو روشن کرنا مساجد کی یہ تعظیم اور تکریم میں سے ہے، اور اسے عبادت اور ذکر سے آباد رکھنا بھی اس میں شامل ہے کہ فقط چراغاں نہ کریں، ذکر سے بھی، عبادت سے بھی مسجد کو آباد کیا جائے۔ رمضان المبارک میں کمکمے اور روشنی کی فراوانی سے مساجد کی رفعت شان بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ تو لہٰذا محفل میلاد کے موقع پر، محفل معراج کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، نیکی اور خوشی کے مواقع پر مساجد کو چراغاں اور خوشبو سے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، میں سنا دوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے اندر ایک حبشہ کی خاتون تھی، ام محجن۔ یہ مسجد کی خاک روبہ تھیں، خاک روبی کا کام کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، کوڑا کرکٹ صاف کیا کرتی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر وہ فوت ہو گئیں، پہلے فوت ہو گئیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو
آرام فرما تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کیے بغیر اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کو دفنا دیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دوسرے دن اطلاع کی گئی کہ مہجنہ فوت ہو گئی ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے۔ اس پر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، پھر قبر کی طرف متوجہ ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مہجنہ، تو نے کس عمل کو افضل پایا ہے؟ حضور قبر میں خطاب فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے حیران ششتر ہو کر تحیر اور تعجب کے ساتھ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قبر والی خاتون سنتی ہے؟ یہ تو قبر میں ہے، مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اور حضور سید علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مہجنہ نے مجھ کو جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ کہ مسجد بناؤ اور ان سے کوڑا کرکٹ نکالو، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس پر بڑی آنکھوں والی حوروں کا مار ہے جو مسجد بناتے ہیں، جو مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا ختم قرآن کے موقع پر، عید میلاد النبی کے موقع پر، اور نیکی اور خوشی کے مواقع پر مسجدوں کا چراغاں کرنا یہ خوشی اور نعمت پر مسرت کا اظہار ہے۔ لیکن چوری کی بجلی نہ جلائی جائے اپنے میٹر سے۔ یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ تارے لگا کر، ہر کام کے لیے حدود ہے، شرائط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے چراغاں کے ساتھ ساتھ ذکر سے، عبادت سے بھی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب کرے۔